السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی عدالت میں، یہ ایپیسوڈ نمبر 2، قسط نمبر 2۔ کعب بن اشرف کا کام، اسما بنت مروان کا قتل۔ بنی ختمہ کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت سے کون نمٹے گا؟ اس کی قوم کے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ چنانچہ اس نے جا کر اسے قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بکریاں اس میں سینگوں سے نہ ٹکرائیں، یعنی اس عورت کا خون رائے گاہ ہے، اور اس کے معاملے میں 2 افراد یا قبیلے آپس میں نہ ٹکرائیں۔ ابو افق کا انجام۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ مورخین کے حوالے سے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو افق یہودی کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ السیر النبوہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 635۔ بنی عمرو بن عوف کا ایک شخص جسے ابو اکف کہتے تھے نہایت بوڑھا تھا۔ اس کی عمر 120 سال تھی۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ بوڑھا لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر بھڑکایا کرتا تھا اور مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکلے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی تو اس شخص نے حسد کرنا شروع کر دیا اور بغاوت و سرکشی پر اتر آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی مذمت میں ہجو کرتے ہوئے ایک قصیدہ کہا۔ اس قصیدے کو سن کر سالم بن عمیر نے نظر مان لی کہ میں ابو اکف کو قتل کروں گا یا اسے قتل کرتے ہوئے خود مر جاؤں گا۔ سالم موقع کی تلاش میں تھے۔ موسم گرما کی ایک رات ابو افق قبیلہ بن عمرو بن عوف کے صحن میں سویا ہوا تھا۔ سالم بن عمیر اس کی طرف آئے اور اس کے جگر پر تلوار رکھ دی، جس سے وہ بستر پر چیخنے لگا۔ کچھ لوگ اس کی طرف آئے جو اس کے اس قول میں ہم خیال تھے، وہ اس کو گھر لے گئے، جس کے بعد اسے قبر میں دفن کر دیا گیا، اور کہنے لگے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کریں گے۔ السیر النبوہ۔ انس بن زنیم الدیلمی کا معاملہ۔ انس بن زنیم الدیلمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی۔ اس کو قبیلہ خزاع کے ایک بچے نے سن لیا۔ اس بچے نے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ واقدی نے لکھا ہے کہ عمرو بن سالم خزاعی قبیلہ خزاع کے 40 سواروں کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد طلب کرنے آیا اور واقعہ سنایا جو پیش آیا تھا، اور کہا کہ اس نے آپ کی ہجو کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائے گاہ قرار دیا۔ رواہ بخاری۔ فتح مکہ اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے روز تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور مزید کہا کہ جو ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوگا وہ امان پائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امان پائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی امان پائے گا۔ لیکن افو و درگزر کے اس عظیم موقع پر بھی 6 آدمیوں کا نام لے کر فرمایا، اگر انہیں کعبہ کے پردوں کے نیچے بھی پاؤ تب بھی قتل کر دو۔ ان 6 گستاخ رسولوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 اکرمہ بن ابو جہل، نمبر 2 حبار بن اسود، نمبر 3 ابن ابی سرا، نمبر 4 مقیس بن سبابہ، نمبر 5 حویرث بن نکیز، نمبر 6 ابن خطل۔ مقیس بن سبابہ، مقیس پہلے مسلمان ہو گیا تھا پھر مرتد ہوا اور قریش کے پاس چلا گیا۔ اس کو انہی کی قوم کے ایک آدمی نبیلہ بن عبداللہ لیسی نے برسر بازار ہجوم میں حملہ کر دیا اور وہ بدبخت اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ رواہ بخاری۔ عبداللہ بن خطل ابن خطل پہلے مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عامر بنا کر صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک غلام کو بھی ساتھ بھیجا۔ راستہ میں کچھ ناراضگی ہوئی تو اس نے وہ غلام قتل کر دیا اور پھر اس خوف ہی سے مرتد ہو گیا۔ خود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجوں میں اشعار کہتا اور اپنی لوڈیوں کو بھی اشعار گانے کا حکم دیتا۔ ابن خطل کے 3 جرم تھے: ناحق قتل، مرتد ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجوں میں اشعار کہنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر کھود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے کھود اتارا تو ایک آدمی آیا۔ اس نے آ کر کہا کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اسی جگہ قتل کر دو۔ سعید بن حارث نے اسے مسجد کعبہ میں مار ڈالا۔ رواہ ابی داؤد۔ اکرمہ بن ابی جہل، یہ ابو جہل کا فرزند تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد بھاگ کر یمن چلا گیا، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی امان لے کر واپس آئی۔ اکرمہ کشتی میں محو سفر تھا، یکا یک طوفان نے آ لیا، سخت گھبرایا، بمشکل ساحل تک پہنچا اور فوراً مدینہ پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ عبداللہ بن ابی سرا یہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی تھا، پھر مرتد ہو گیا۔ جب اس پر وسعت ارض تنگ ہو گئی تو فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر دوبارہ طائب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل بیعت کے لیے کہتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ انکار کرتے رہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اصرار پر آپ نے اس سے بیعت لے لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اما کان فیکم رجل رشید یا قوم الی ھذا حیث رانا کففت یدی عن بیتہ فیقتلہ۔ السیرۃ النبوہ الابی داؤد۔ کیا تم میں سے کوئی رجل رشید نہیں؟ ابن ابی سرا یہاں کھڑا تھا، جب تم دیکھ رہے تھے کہ میں اس سے بیعت نہیں لے رہا تو آپ اسے قتل کر دیتے۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں آنکھ ہی سے اشارہ کر دیتے۔ آپ نے فرمایا، کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ آنکھ کی خیانت کرے۔ حبار بن اسود یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور توبہ طائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ حویرث بن نکیز یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجوں میں اشعار اور گستاخانہ کلمات کہتا تھا، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ قبیلہ مطرب کی 2 لڑکیاں جو کہ ابن خطر کی لونڈیاں تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجوں میں گایا کرتی تھی، ایک قتل ہو گئی اور دوسری نے طائب ہو کر جان بچائی۔ ابو سفیان بن حارث اور بہیر بن ظہیر آپ کے ہجوں کیا کرتے تھے، ان کے احکام موت نافذ ہوئے لیکن یہ طائب ہو کر بچ گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کیسر و کسرا کے پاس پہنچے تو کیسر نے عزت کی لیکن کسرا نے پھاڑ ڈالا۔ خدا نے اول ذکر کی سلطنت کو مدتوں باقی رکھا، کسرا کے ٹکڑے اڑا دیے اور اسے اس کے بیٹے ہی نے قتل کر ڈالا۔ السیرۃ النبوہ ابو رافع یہودی کا قتل۔ ابو رافع ایک مالدار یہودی تھا، یہ خیبر میں رہتا تھا۔ غزوہ احزاب میں اہل مکہ کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے والا اور ان کی مالی امداد کرنے والا یہی شخص تھا۔ اس نے ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی تاجر کے قتل کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے چند انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ ابو رافع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مدد کرتا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے قلعے کی طرف گئے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر جا کر اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور اس دوران آپ کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو رافع کی موت کی خبر سنائی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی پر اپنا ہاتھ پھیرا جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ رواہ بخاری۔ گستاخ رسول ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا، یہ عبد المطلب کی اولاد سے تھا۔ سرخ رنگ ہونے کے باوجود اس کی کنیت ابو لہب تھی۔ یہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد دشمن، اسلام کا شدید ترین مخالف اور مسلمانوں کو سخت ایذائیں دینے والا تھا۔ مکہ میں ابو لہب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی درمیانی دیوار ایک ہی تھی، یعنی یہ آپ کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص، عقبہ بن محیط، عدی بن حمرہ اور ابن الاسد الحزلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کی اوجڑی پھینک دیتے تھے، صحن میں کھانا پکا رہے ہوتے تو اس پر غلاظت پھینک دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے، اے عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر توحید کا اعلان کیا تھا تو سب سے پہلے ابو لہب نے کہا تھا، تبا لکا الہذا جماعتنا، تم پر ہلاکت ہو، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ ابو لہب کی اس بدخلقی اور گستاخی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ سورہ لہب آیت 1-5۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ خود بھی ہلاک ہو، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ وہ
جو اس نے کمایا جلد ہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ جس وقت شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان محصور تھا، صرف یہی ایک شخص ایسا تھا جس نے اپنے خاندان والوں کو بجائے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ ابو لہب کی عبرتناک سزا۔ سورۃ لہب کے نزول کو ابھی کوئی 8 سال ہی گزرے تھے کہ غزوہ بدر میں بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے جو عداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو لہب کے ساتھی معاون اور مددگار تھے۔ مکہ میں جب بدر کی شکست کی اطلاع پہنچی تو سب سے زیادہ دکھ بھی ابو لہب کو ہوا۔ یہ اس صدمہ کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ 7ویں روز یہ بیماری چیچک کی شکل اختیار کر گئی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا، اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ کھانا پینا ترک کر دیا۔ آخر کار وہ نہایت بے کسی کی موت مرا۔ مرنے کے بعد بھی اس کے بیٹے اس کی لاش کے قریب نہ گئے۔ اس سے بو پھیلنے لگی، تب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانا دینا شروع کیا تو ایک حبشی کو مزدوری دے کر گڑھا کھود کر لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر گڑھے میں پھینک دیا گیا اور مٹی ڈال دی گئی۔ یوں اس گستاخ رسول کا بدترین انجام دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے نشان عبرت بن گیا، اور قرآن کی وعید اس ظالم کے متعلق پوری ہوئی۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام جمیل کا نام اروا تھا، اور ام جمیل اس کی کنیت تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن اور ابو لہب کی بیوی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر سے کسی طرح بھی کم نہ تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجوں میں اشعار پڑتی تھی، جنگل سے خاردار جھاڑیاں لا کر رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے ڈال دیتی تھی تاکہ آپ صبح کو گھر سے نکلیں تو آپ کے پاؤں میں کانٹے چبھیں۔ یہ ایک بد زبان عورت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ بےہودگی کیا کرتی تھی۔ ام جمیل کا انجام، ام جمیل گردن میں ایک بہت قیمتی سونے کا ہار پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا قسم میں اپنا یہ ہار فروخت کر کے اس کی قیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے کاموں میں خرچ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس مضبوط بٹی ہوئی رسی سے وہ خاردار جھاڑیاں جنگل سے باندھ کر لاتی تھی، اسی رسی کو اپنے گلے میں ڈال لیتی کہ یہ گٹھا سر سے گر نہ جائے۔ یہ لکڑیاں لا کر رات کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے پھینکتی تھی۔ ایک دن لکڑیوں کا گٹھا سر پر اور رسی گلے میں تھی، تھک کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی اور لکڑیوں کا گٹھا پیچھے گر گیا۔ فرشتے نے زور سے رسی کو کھینچا جس سے اس کا گلا گھٹ گیا اور وہ بدبخت مر گئی۔ خسرت دنیا والآخرہ، اور فی جیدہا حبل من مسد کا مصداق بن گئی۔ گستاخ رسول عتیبہ بن ابو لہب کا انجام۔ نبوت سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 2 بیٹیاں عتبہ اور عتیبہ جو ابو لہب کے بیٹے تھے کے نکاح میں دی ہوئی تھی۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو ابو لہب نے کہا میرا تم دونوں بیٹوں سے ملنا حرام ہے، جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ تو دونوں نے طلاق دے دی۔ عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں النجم اذا الہوی والذی دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں النجم کی جگہ والنجم ہے اور الذی دنا کی جگہ ثم دنا ہے، اور یہ کہہ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما۔ اس کے بعد عتیبہ ابو لہب کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوا، جہاں قافلے نے پڑاؤ کیا، جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ رات کو درندے آتے ہیں۔ یہ سن کر ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اہل علاقہ اور قافلہ والوں نے بہت انتظام کیا اور اونٹوں کے ایک باڑ اس کے ارد گرد بٹھا دی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رات کے وقت شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے سے گزر کر اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھاڑ ڈالا۔ جانثاران محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح گستاخوں کے سر قلم کیے اور انہیں جہنم واصل کیا، ان کے کلیجوں کو چیرا، اور جو بچ رہے انہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے عذابوں سے دوچار کیا، اس کی ہلکی سی تصویر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سلف صالحین کے فتاویٰ پر ایک نظر ڈالیں تاکہ یہ حقیقت بھی آشکار ہو جائے کہ جس دور میں بھی گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواستوں کا مظاہرہ کیا، جانثاران اور فدائیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا، اور شاتم رسول کی سزا پر پوری امت کا موقف کتنا واضح ہے۔ دلائل النبوہ، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلف صالحین کی عدالت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا تو قتل ہی ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے، اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ناقابل معافی جرم ہے، ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی گستاخی بھی معاف نہیں کی جا سکتی، اور امت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ گستاخ رسول کو نہ تو معاف کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بدلہ میں کسی اور کو قتل، نہ اس کے عوض کچھ
قیدی آزاد کروائے جا سکتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان. میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، آپ کسی شخص سے ناراض ہوئے تو وہ بھی جواباً بد کلامی کرنے لگا. میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. میرے یہ الفاظ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا غصہ ختم ہو گیا. آپ وہاں سے کھڑے ہوئے اور گھر چلے گئے. گھر جا کر مجھے بلوایا اور فرمانے لگے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، یہ کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کیا تم ایسا کر دیتے؟ میں نے کہا، بالکل کر دیتا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے یہ لائق نہیں کہ اس سے بد کلامی کرنے والے کی گردن اڑائی جائے، یعنی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہی کی گردن اڑائی جائے گی. الجامع الصغیر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتاوی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی، تو آپ نے اسے قتل کر دیا اور فرمایا، جو اللہ کو گالی دے یا اس کے رسول کو یا کسی بھی نبی کو تو اسے قتل کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نبی کو گالی دی اسے قتل کیا جائے گا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالی دی اسے کوڑے مارے جائیں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو قتل کر دیا جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی تھی. غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک شخص کہنے لگا، یہ قرآن خواں لوگ بڑے شکمدار، شیخی باز اور بڑے فضول اور بزدل ہیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو ہنسی مذاق میں کہا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. سورہ توبہ آیت نمبر 65-66. اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے. کہو، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں. مدرجہ بالا آیت اور تعمیر صحابہ سے معلوم ہوا کہ جہاں شریعت اسلام، نبی، رسول اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا انسان کو کفر میں لے جاتا ہے، ایسے ہی وہ محافل جہاں اسلام، شریعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء ہو رہا ہو یا نازیبا گفتگو ہو رہی ہو، وہاں بیٹھنا کفر پر راضی ہونے کے مترادف. فتاوی ائمہ اہل سنہ، امام مالک رحمۃ اللہ کا فتاوی. خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کا حکم دریافت کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، ما بقى الامت بعد شتم نبیہا، اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا فتاوی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کل من شئتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنقصه مسلما کان او کافرا فعلیہ القتل ولا ان یقتل ولا یستتاب. جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ مسلمان ہو یا کافر، اس کا قتل کرنا واجب ہے. الشفا بالترغیب طبقات الحنابلہ، یحییٰ بن یزدان. کافر ہو جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ مسلمان ہو یا کافر، اس کا قتل کرنا واجب ہے. اور میری رائے ہے کہ اسے توبہ کرنے کی مہلت بھی نہ دی جائے، فوراً قتل کیا جائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا فتاوی، النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لہ ان یعفو امن شتمہ وسبہ فی حیاتہ ولیس الامت ان یعفو عن ذلک. جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو گالی دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر سکتے تھے، لیکن آپ کے بعد امت میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور توہین رسالت کے مرتکب ہونے والے کو معاف کرے. مختصر صارم المسلول، گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا اور اجماع امت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے سزا قتل پر امت کا اجماع ہے، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ناقابل معافی جرم ہے، امت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے گستاخ رسول کو نہ تو معاف کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بدلہ میں کسی اور کو قتل اور نہ ہی اس کے عوض کچھ قیدی آزاد کروائے جا سکتے. علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ کا فتاوی، جو ملعون اور موذی سید العالمین والآخرین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی اور سب و شتم کرے، اس کے بارے میں مسلمانوں کے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے جب تک اس کو سخت سزا کی بعد قتل نہ کیا جائے یا سولی نہ چڑھایا جائے، کیونکہ وہ اسی سزا کے لائق ہے. مختصر صارم المسلول. امام خطابی رحمۃ اللہ کا فتاوی، میرے علم میں ایسا کوئی مسلمان نہیں جس نے رسول
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वाले की सजा कत्ल के बारे में इख्तलाफ की हो। मोहम्मद बिन साहनून रहमतुल्लाह का फतावा, शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तौहीन और तनकीस करने वाला काफिर है। इस पर उलमा का इजमा है कि शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह के अजाब की सख्त वईद है। उम्मत के नजदीक इसका हुक्म कत्ल है और जो कोई इसके कुफर में शक करे वो खुद काफिर है। मुख्तसर सारिम अल मस्लूक। इमाम मोहम्मद बिन इब्राहिम मंजर रहमतुल्लाह का फतावा, आम अहले इल्म का ये इजमा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वाले को कत्ल किया जाए। मसादिर और मर्जे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब व शितम करने वाले का हुक्म। मुफ्ती मोहम्मद सालेह अल मंजिद। सवाल, मैंने एक कैसेट में सुना है कि जिसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब व शितम किया इसे कत्ल किया जाएगा, चाहे वो तौबा का इजहार भी करे। तो क्या इसे बतौर हद कत्ल किया जाएगा या बतौर कुफर? और अगर इसकी तौबा सच्ची और खालिस हो तो क्या अल्लाह ताला इसे माफ कर देगा या कि इसके लिए कोई तौबा नहीं और वो जहन्नुमी है? जवाब, इस सवाल का जवाब मुदरजा झेल दो मसलों में होगा। पहला मसला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब व शितम करने वाले का हुक्म। उलमाए कराम का इजमा है कि मुसलमानों में से जिसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब व शितम किया वो काफिर और मुर्तद और वाजिबुल कत्ल है। इसको अहले इल्म की एक जमात ने नकल किया है, मसलन इमाम इसहाक बिन राहोया, इब्न मंदर, काजी अयाज और इमाम खत्ताबी रहमहुल्लाह जमीआ। इस हुक्म पर कुरान और सुन्नत दलालत करते हैं। किताबुल्लाह से दलाइल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, सूरह तौबा आयत नंबर 64-66। मुनाफिक इस बात से डरते हैं कि मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरत न नाजिल हो जाए जो उन्हें मुनाफिकों के दिलों का हाल बतला दे। आप इनसे कहिए और मजाक कर लो, जिस बात से तुम डरते हो अल्लाह इसे यकीनन जाहिर करके रहेगा। और अगर आप पूछेंगे तो तुम क्या बातें करते हो, तो कहेंगे हम तो सिर्फ मजाक और दिल लगी कर रहे थे। कह दीजिए क्या तुम्हारी हंसी और दिल लगी अल्लाह उसकी आयात और उसके रसूल के साथ ही होती है? बहाने ना बनाओ, तुम फिल वाक़या ईमान लाने की बात काफिर हो चुके हो। अगर हम तुम्हारे एक गिरोह को माफ कर भी दें तो दूसरे को जरूर सजा देंगे, क्योंकि फिल वाक़या मुजरिम हैं। ये आयात अल्लाह ताला और इसकी आयात और इसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्तेज़ा और मजाक करने के कुफर होने पर नस है। सब व शितम तो बिलउला कुफर होगा। और ये आयत करीमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और तनकीस करने वाले के कुफर पर भी दलालत करती है, चाहे वो तौहीन या तनकीस बतौर मजाक करे या हकीकतन। सुन्नत नबविया में से दलाइल, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक यहूदी औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब व शितम किया करती और आपकी तौहीन करती, तो एक शख्स ने इसका गला घोंट कर इसे मार दिया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका खून बातिल और रायगाह करार दिया। शेख इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अल-सारिम अल-मस्लूल में कहते हैं ये हदीस जय्यद है और इसके आगे आने वाली अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस इसकी शाहिद है। ये हदीस इस यहूदी औरत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब व शितम करने की पादाश में कत्ल करने के जवाज में नस है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक नाबीने आदमी की उम्मे वल्द लोंडी थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब व शितम और इनकी तौहीन करती थी। वो नाबीना इसे रोकता लेकिन वो बात नहीं आती थी, वो इसे डांटता लेकिन फिर भी वो ना रुकती। एक रात वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब व शितम करने लगी तो नाबीने आदमी ने छोटी तलवार लेकर इसके पेट में घोंप दी और इस पर सहारे लेकर इसे कत्ल कर दिया। और जब सुबह हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये वाकया जिक्र किया गया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा करके फरमाया, मैं इस शख्स को अल्लाह की कसम देता हूँ जिसने इसे कत्ल किया, मेरा इस पर हक है, वो खड़ा हो जाए। तो वो नाबीना आदमी खड़ा होकर कहने लगा, मैं इसका मालिक हूँ, वो आप पर सब व शितम और आपकी तनकीस और तौहीन करती थी। मैं इसे रोकता लेकिन वो बात ना आती थी और मैं इसे डांटता भी लेकिन वो ना रुकती। और इससे मेरे मोतियों जैसे दो बेटे भी हैं और वो मेरे साथ बहुत नरमी करती थी। कल रात भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब व शितम करने और आपकी तौहीन करने लगी तो मैंने छोटी तलवार लेकर इसे इसके पेट में घोंपा और इस पर सहारा दे लिया, हत्ता कि इसे मैंने कत्ल कर दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गवाह रहो, इसका खून रायगाह है। सन अबी दाऊद अल-सारिम अल-मस्लूल। जाहिर है कि वो औरत मुसलमान न थी बल्कि काफरा थी, क्योंकि मुसलमान औरत अपने शनी जुर्म नहीं कर सकती और अगर वो मुसलमान थी भी तो इस फेल की बिना पर मुर्तद हो गई और इस वक्त इसके मालिक के लिए इसे रखना जायज नहीं और इससे रोकना जरूरी है। अबू बर्ज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि एक आदमी ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सख्त लहजा इख्तियार किया तो मैंने कहा, क्या मैं इसे कत्ल कर दूं? तो उन्होंने मुझे डांटा और कहने लगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ये हक और किसी के लिए भी नहीं है। इससे ये भी मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हक था कि जो इनके लिए सख्त रवैया इख्तियार करे या सब शितम करे वो इसे कत्ल कर दें। और ये
اپنے عموم کے اعتبار سے مسلمان اور کافر دونوں کو شامل ہے۔ ابی داؤد و صحیح نسائی۔ دوسرا مسئلہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرنے والا شخص توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جب وہ پکی اور خالص توبہ کرے اور اپنے فعل پر نادم ہو تو اسے روز قیامت یہ توبہ فائدہ دے گی اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے، اور دنیا میں اس کی توبہ قبول ہونے اور اس سے قتل ساقط ہونے میں علماء کرام نے اختلاف کیا ہے۔ امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اگرچہ وہ توبہ کر بھی دے اسے قتل کیا جائے گا۔ انہوں نے صحیح حدیث اور نظر صحیح سے استدلال کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فتح مکہ کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں اور 2 عورتوں کے علاوہ باقی سب کو امن دیا اور ان کا نام بھی لیا، اور ان میں ابن ابی سرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چھپ گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کھڑا کیا اور کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے بیعت لیجیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ ایسا 3 بار ہوا۔ ہر بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کار کرتے رہے اور پھر 3 بار ایسا کرنے کے بعد اس سے بیعت دی اور پھر اپنے صحابہ سے متوجہ ہو کر فرمانے لگے، کیا تم میں کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں تھا؟ جب اس نے دیکھا کہ میں اس سے بیعت نہیں لے رہا تو وہ اسے اٹھ کر قتل کر دیتا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہمیں تو علم نہیں تھا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ نے اپنی آنکھ کے ساتھ ہماری طرف اشارہ کیوں نہ کیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کی شایان شان نہیں کہ وہ آنکھوں کی خیانت کرے۔ اس طرح کہ مرتد اور تان کرنے والے شخص کی توبہ قبول نہ ہونے میں یہ حدیث نص ہے، یعنی اگر وہ توبہ کرتا ہوا آئے تو بھی اسے قتل کرنا جائز ہے۔ اور عبداللہ بن سعد کاتبین وحی میں شامل تھا، وہ مرتد ہو گیا اور اس کا گمان تھا کہ وہ وحی میں جو چاہتا زیادہ کر دیتا تھا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ اور بہتان ہے اور یہ سب و شتم کی ایک قسم ہے۔ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا اور بہت اچھا اسلام پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ نظر صحیح کی دلیل یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کے متعلقہ 2 حق ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا حق اور دوسرا حق آدمی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی رسالت کتاب اس کے دین میں جرح کی گئی، اور آدمی کا حق یہ ہے کہ اس نے اس سب و شتم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص و توہین کی۔ اور صدا کا تعلق جب اللہ تعالیٰ اور آدمی کے حق کے ساتھ ہو تو وہ توبہ کے ساتھ ساکت، مثلاً ڈاکو پکڑے جانے سے قبل توبہ کر لے تو توبہ سے اللہ تعالیٰ کا حق ساکت ہو جائے گا اور آدمی کے قصاص کا حق باقی رہے گا۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے۔ صحیح ابی داؤد والصارم المسلول، سب و شتم کرنے والا شخص توبہ کر لے تو اس کی توبہ سے صرف اللہ تعالیٰ کا حق ساکت ہوگا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ساکت نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کیا یہ ممکن نہیں ہم اسے معاف کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب و شتم کرنے والے بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیا اور قتل نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سب و شتم کرنے والے کو معاف کر دیتے اور بعض اوقات جب اس میں کوئی مصلحت دیکھتے تو اسے قتل کرنے کا حکم دیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ان کی معافی حاصل ہونا ممکن نہیں، تو اس طرح سب و شتم کرنے والے کو قتل کرنا صرف اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق باقی رہا، اور مومنوں کو قتل کے مستحق کو معاف کرنا جائز نہیں، لہذا اسے نافذ کرنا واجب ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرنا عظیم حرام کاموں میں شامل ہوتا ہے اور بالاجماع یہ کفر ہے اور اسلام سے ارتداد ہے، چاہے ہنسی مذاق میں ہو یا حقیقتاً، اور اس کے مرتکب کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ توبہ بھی کر دے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ پھر اگر وہ سچی اور خالص توبہ کر لے اور اپنے کیے پر نادم بھی ہو تو یہ توبہ اسے روز قیامت فائدہ دے گی اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اس مسئلہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی بہت ہی نفیس اور قیمتی کتاب الصارم المسلول علی الشاتم الرسول ہے۔ ہر مسلمان کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور خاص کر اس دور میں جب کہ بہت سے منافقوں اور ملحدوں نے جب مسلمانوں کی سستی اور بزدلی اور ان کی دینی غیرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غیرت میں کمی اور شرعی سزاؤں کی تنفیذ نہیں دیکھی، جو ان جیسے لوگوں کو ایسے فعل سے باز رکھتی اور اس صریح کفر کے ارتکاب سے دور رکھتی، انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کی جرأت کرنا شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو عزت سے نوازے اور معصیت و نافرمانی کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا کرے۔ واللہ تعالیٰ عالم، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے اصحاب
اور ان کے صحابہ کرام پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرنا بالاجماع کفر ہے اور اسلام سے ارتداد ہے، چاہے ہنسی مذاق میں ہو یا حقیقتاً، اور اس کے مرتکب کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ توبہ بھی کر لے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ پھر اگر وہ سچی اور خالص توبہ کر لے اور اپنے کیے پر نادم بھی ہو تو یہ توبہ اسے روز قیامت فائدہ دے گی اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع مکمل ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ موضوع کے ساتھ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔